آمین آمین آمین. پریز یہوہ الوہیم. اب ہم دعوت دینا چاہتے ہیں پاسٹر جی کو، پاسٹر سفیان کو کہ تشریف لائیں اور اپنے وہ روحانی خوراک جو خدا کی طرف سے آپ کو ہمارے لیے مہیا ہوئی ہے وہ ہم تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی برکات کو حاصل کر سکیں. جی شلوم ایوری ون. ہم یہوہ پاک خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر سے خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خداوند کا کلام اکٹھے ہو کر سنیں اور اس کو سمجھیں، جانیں اور اس کے کلام میں ترقی کریں. باروک ہاشم. تو خدا کا کلام سیکھنے سے پہلے تورا پڑھنے کی دعا کریں گے، بلکہ دوبارہ سے ہم کلام پڑھنے سے پہلے شمع عبرانی میں ہم بولیں گے شمع کو. شمع یزرائیل یہوہ الوہینو یہوہ اخاد باروک ہاشم کبود ملخت لی علام واحد. تورا پڑھنے کی دعا کریں گے. باروک عطا دونائی ملخا علام اشیر قدشانو بے مستاوے بی سے بینو لاسوک بے داور تورا بشم یہوشوا ہمشیخ. آمین. باروک ہاشم جی. ہلیلویا. اچھا جی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے 2 فائلیں جو ہیں وہ اسٹڈی کر لی ہیں ادام قدمون پر. سب سے پہلا موضوع تھا ادام قدمون، اس کے بعد تھا این سوف، اور آج ہم اس کا تیسرا حصہ سیکھنے جا رہے ہیں ادام قدمون ایلفتاب، عبرانی میں ایلفتاب. مکاشفہ 22 باب آیت نمبر 13. خدا کے کلام میں سے کوئی بھی نکال کر پڑھ دے. مکاشفہ 22 باب آیت نمبر 13. جی. مکاشفہ 22 باب آیت 13 میں ہمارے لیے یوں مرقوم ہے 3 میں، اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا نہیں، اور پر. جی 13 یا 3 ہے؟ 13. اوکے جی، اوکے سوری. میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں. آمین آمین. باروک ہاشم جی. فاروق ہاشم. یہوہ پاک خدا کے کلام کے پڑھے اور سننے جانے پر اس کا فضل اور اس کی برکت. یہاں جو خداوند یہوشوا مشیاخ نے اپنے آپ کو الفا اور اومیگا کہا ہے، عبرانی میں اگر دیکھیں تو یہ الف اور تاب ہے. تاب، ٹھیک ہے جی. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا شعور ہے. اس کے اوپر ایک، اگر آپ علماء کی گفتگو دیکھتے ہیں جا کر، اسکالرز کی ایک علمی میدان میں جب آپ چھلانگ مارتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک جنگ نظر آتی ہے. اب یہ میں وہ باتیں نہیں کرنے جا رہا جو عام باتیں چرچز کے اندر پڑھائی جاتی یا سنائی جاتی یا کی جاتی ہے. سب سے پہلے آپ ان باتوں کو سننے سے پہلے اپنا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع کر لیں، بہت بڑا کر لیں، جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا وڈا جگرا کر کے سننا. تو یہ باتیں سننے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو، دل کو وسیع کر لینا، سوچوں کو وسیع کر لینا، تاکہ سننے کے بعد آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سے مخالفین لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ الفا اومیگا کی جو اصطلاح ہے انگریزی میں ٹرم جو ہے وہ غیر معبودوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور یہی اصطلاحات یعنی یہی ٹرمز یہوشوا نے اپنے لیے استعمال کی ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہوشوا ہمشیاخ غیر معبودوں کی اصطلاحات اپنے لیے استعمال کرے؟ بالکل بھی نہیں. نئے عہد کے مخالف دراصل کہنا چاہتے ہیں کہ نیا عہد بتوں کی کہانیوں پر مبنی ہے، اور یہوشوا جسے انگریزی میں جیزس کہتے ہیں ایک کاپی شدہ شخصیت ہے. نئے عہد کے مخالفین کا کہنا یہ بھی ہے کہ الفا اور اومیگا کی اصطلاح یونانیوں کے دیوتا کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور پھر یہی اصطلاح یہوشوا نے بھی استعمال کی. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہوشوا کو ماننے والوں کے بہت سے کام، تفاسیر، تہوار، رسمیں سب بت پرستی سے منسلک ہیں. جیسا کہ جیزس نام زیوس کا کہلاتا تھا، کرسمس جیسا کہ سینٹرلینیا تہوار تھا، ایسٹر ایک دیوی تھی،
گاڈ اور لارڈ نام پہلے بتوں کے لیے استعمال ہوتے تھے. کرائسٹ نام بھی سراپیس دیوتا کا ہوتا تھا. کراس نما صلیب یہ بھی بت پرستی سے تعلق رکھتی ہے. جیسے کہ 3 دن کی منادی پتال میں ماننا، کیونکہ یہ عقیدہ یونانیوں کا ہے کہ زیوس 3 دن پتال میں رہا. 25 دسمبر پر مسیح کی پیدائش کو بطور سالگرہ منانا. الفا اور اومیگا جیسی اصطلاح اور یہاں تک کہ یونانی کلچر، یہ سب باتوں کی وجہ سے یہودیوں میں کرسچنز کے لیے بڑی نفرت پائی جاتی ہے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہودی کرسچن سے نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نیا عہد بیسکلی یونانیوں کی بہت ساری چیزوں کو کاپی کر کے بنائے، اور یہ سب کچھ جو کچھ کرسچنز مناتے یا بولتے یا ان کی ایکٹیویٹی یا رسمیں ہیں، یہ ساری یونانی دیوتاؤں کی کہانیوں اور ان کی کتابوں میں مل جاتی ہیں. تو اگر ہم ان کی کتابوں کو کھنگالتے، ان کے کتابوں کے اوراق کھول کر دیکھتے ہیں، تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو کچھ اس وقت ہماری قوم کر رہی ہے کہ یہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ یہودیوں کا یا دیگر مذاہب یا ایتھیسٹ کا یہ کہنا کہ یہ عہد جدید نے نقل کیا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ عہد جدید کو بغور پڑھ لیں، عبرانی میں پڑھ لیں، تو آپ کو کبھی بھی ایک بھی چیز نظر نہیں آئے گی. ایک بھی چیز عہد جدید کا حصہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہماری قوم کر رہی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ بے شک دیوی دیوتاؤں کے ساتھ منسلک ہے. وہ جو نام استعمال ہوتے ہیں، جو تہوار ہیں، جو ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں، وہ ساری دیوی دیوتاؤں کے اندر استعمال ہوتی ہیں. لیکن یہ جو عہد جدید کو کاپی کہا جا رہا ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. تو آئیں ذرا ہم صرف اور صرف آج الفا اومیگا پر بات کرتے ہیں. یہ سب باتوں کی وجہ سے یہودیوں میں کرسچنز کے لیے بڑی نفرت پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان میں بہت سے لوگ مسیح کا انکار کر چکے ہیں، اور آج کل واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر پاکستان میں نئے عہد کے خلاف بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں. جبکہ سچ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کام بھی نئے عہد کا نہیں. یہوشوا ہا مشیاخ کی نئے عہد کی کہانی الہامی اور سچی اور قدرت پر مبنی ہے، کیونکہ جن باتوں کی وجہ سے نئے عہد کو غلط قرار دیا جاتا ہے، وہ سب باتیں نئے عہد میں کہیں بھی نہیں لکھی. سب کی سب انسانوں کی خود ساختہ اختراع اور حماقت ہے. اس سے نئے عہد کا کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا. الفا اور اومیگا کی اصطلاح ترجمہ میں استعمال کی گئی ہے، جبکہ مکاشفہ کی کتاب عبرانی میں لکھی گئی تھی، جس میں لکھا ہے کہ الف اور تاب میں ہوں. الف اور تاب میں ہوں. اور یہ اصطلاح 3500 سال پہلے یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوئی. پھر غیر قوموں نے یہودیت کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتاب بائبل سے دیکھ کر کہ یہودیت میں یہ اصطلاح خالق کائنات کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یونانیوں نے اور مصریوں نے یہ اصطلاح کاپی کی اور اس کو اپنی زبان میں الفا اومیگا اپنے دیوتاؤں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہوشوا نے الہامی سطح پر اپنے آپ کو الفا اور اومیگا نہیں کہا، بلکہ یہوشوا نے اپنے آپ کو الہامی سطح پر اپنی الوہیت میں عبرانی الف کہا اور اپنے تجسم کو تاؤ کہا. باروک ہاشم جی، اپنے الوہیت کو اس نے الف کہا اور اپنے تجسم کو اس نے کیا کہا؟ تاؤ. نمبر 2، بت پرستوں میں یہ سائن الفا اور اومیگا کے طور پر لیے جاتے ہیں، اور ہورس دیوتا کو الفا اومیگا مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، ایک منٹ میں ذرا لائٹ چلا لو. لائٹ چلی. اس کا ایک اور نام بھی لیا جاتا تھا. اگر آپ مصری گاڈ کو دیکھیں جسے اوسریس یا مصری دیوتا اوسریس کہا جاتا ہے، یا اوسریس یونانی نام بھی ہے، لیکن مصری اس کو اوسیر یا اسیر اور بیسیر بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. مصری اس کی پوجا موت اور زندگی کا دیوتا کہہ کر کرتے تھے.
یہ بات سچ ہے کہ الفا اور اومیگا بت پرست اپنے معبودوں کو کہتے تھے، لیکن اس سے پہلے الف تاؤ یہوہ خدا نے اپنے آپ کو کہا ہے، بلکہ پرانے عہد نامہ سے ثابت ہے کہ الف تاؤ اپنے اندر بڑے معنی رکھتا ہے۔ معروف ہاشم جی؟ بارک ہاشم۔ تو جب فار ایگزامپل آپ اپنے مسایہ کو الف تاؤ کہتے ہیں، الفا اومیگا کہتے ہیں، تو جب آپ علمی سطح پر آپ جب جا کر اسکالرس کے اندر بات کریں گے تو آپ کو ایتھیسٹ، آپ کو یہودی اور دیگر لوگ آپ سب سے پہلے آپ کے مسایہ پر انگلی اٹھائیں گے، آپ کے کتاب پر، عہد جدید پر انگلی اٹھائیں گے، اور وہ کتابوں سے ثابت بھی کر دیں گے کہ آپ کا جو عہد نامہ ہے، سوری نیا عہد ہے، اور آپ کا جو مسایہ ہے وہ کاپی شدہ ہے۔ تو تب آپ ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس میدان میں اتریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان باتوں کا جواب کیا ہے۔ اس لیے آج میں نے یہ تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھی ہیں، جس سے پاسبل ہے کہ آپ تھوڑے سے حیران ہو گئے ہوں کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے عبرانی کے الف اور تاؤ کی اہمیت۔ عبرانی کے الف اور تاؤ کی اہمیت کیا ہے، ذرا سن لیں۔ الف اور تاؤ بائبل میں یہوہ خدا کو اور یہوشوا کو کہا گیا ہے۔ الف کا عدد 1 ہے اور تاؤ کا عدد 400 ہے۔ الف کی قدیم تصویر بیل یعنی انگریزی میں آکس ہے، اور تاؤ کی تصویر ٹی نما ہے۔ الف کی تصویر کا مطلب ایل یعنی خدا، اور اس کا دوسرا مطلب طاقت اختیار ہے، اور تاؤ کی تصویر کا مطلب عہد ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ سو یہوشوا نے اپنے آپ کو الف اور تاؤ کہا، یعنی طاقت، اختیار اور عہد والا خدا۔ طاقت، اختیار اور عہد والا خدا۔ جب آپ کسی ہستی کو اپنے آپ کو الف تاؤ کہتے سنیں گے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے طاقت، اختیار اور عہد والا خدا۔ بائبل کی پہلی آیت میں ہی عبرانی حروف میں الف تاؤ موجود ہے، جس کو عبرانی میں ایت پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک نشان کے طور پر نبیوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کی حروف نقل کی جاتی ہے، اور اردو، انگریزی اور دیگر ترجموں میں ان کی حروف نقل نہیں کی گئی، جبکہ یہ لفظ 10,000 بار استعمال ہوا ہے۔ کتنا؟ 10,000 بار۔ آپ کی بائبل میں یہ لفظ 10,000 بار غائب ہے، آپ کی اردو اور انگریزی بائبل میں یہ لفظ موجود ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر الف اور تاؤ کے عدد کو جمع کر لیا جائے تو ان کا آخری عدد 5 بنتا ہے۔ نیمرولوجی میں 5 کا عدد فضل کا اور شریعت کی 5 کتابوں کا لیا جاتا ہے، یعنی یہوہ جو الف اور تاؤ ہے، فضل اور شریعت کا سرچشمہ ہے۔ اچھا جی، نمبر 2، پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، آیت نمبر 1۔ یہ ذرا میرے ساتھ عبرانی میں دیکھ لیں، یا آپ گروپ میں، ذرا اسی گروپ میں دیکھ لیں، اسکائپ کے گروپ میں نے حوالہ لگایا عبرانی میں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ حوالہ کچھ یوں ہے: برشیت 12 الوہیم ایت۔ یہ جو ایت ہے نا، ایت نظر آ رہا ہے آپ کو؟ گروپ میں جا کر دیکھیں ذرا۔ جی میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ کیوں عبرانی بھی ساری لکھی ہے، تو کچھ کون سا لفظ آپ نے پوچھا ہے؟ ایت ای ٹی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ای ٹی، ایس آئی الف ٹی تاؤ ہے۔ کے نیچے ای ٹی، ہاں نہیں، ای ٹی لکھا ہوا ہے، ایت۔ اچھا، ہاں بالکل نظر لکھا آیا؟ ہے۔ جی سارے دیکھ لیں ایک دفعہ۔ جی، یہ گرین ٹھیک ہے کلر جی؟ میں نیچے۔ جی، ہاں، گرین کے نیچے بلو کلر کا شروع انگریزی میں۔ میں ای ٹی لکھا ہوا۔ ہاں جی، یہ ہے الف تاؤ جو گرین میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو حروف ہے وہ ہے الف، اور آخری حروف ہے تاؤ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میں اس کو عبرانی میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے جی، برشیت 12 الوہیم ایت، الوہیم ایت ہشمائم
واحد، ٹھیک ہے جی، واحد ہا ارض. اس آیت پر غور کریں، الوہیم کے بعد الف تاؤ آتا ہے، پھر الف تاؤ اور تاؤ کے بعد حشمائیم، یعنی تین حروف پھر بعد میں آتے ہیں، پھر الف اور تاؤ کے بعد حشمائیم یعنی آسمانوں آتا ہے. بائبل میں لکھا ہے یہوشوا الف تاو ہے. یہاں سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہوشوا ہی یہوہ ہے. اگر آپ یسایہ 48 باب آیت نمبر 12 پڑھیں تو جو حشمائیم سے نیچے اترا، یعنی آسمانوں سے جو نیچے اترا اور تجسم میں ظاہر ہوا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں حشمائیم کے بعد وایت لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وایت. واحد. ہاں جی، وایت. وایت جو ہے وہ لکھا جاتا ہے الف تاو واو الف تاو، واو الف تاو، یہ تین حروف ہوتے ہیں، پھر عبرانی میں ویت لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ویت عبرانی کے تین حروف سے لکھا جاتا ہے، واو الف اور تاؤ. واو کی قدیم تصویر کیل ہے اور الف تاؤ یہوشوا ہے. یہوشوا نے صلیب پر دکھ سہ کر اور کیلوں کی درد برداشت کر کے ہمارا کفارہ دیا اور زمین اور آسمان کا رابطہ بحال کیا. کیونکہ ویت لکھنے کی ترتیب کچھ یوں ہے، پہلے آسمان لکھا گیا ہے، آسمانوں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس آیت میں حشمائیم، دوبارہ سے غور سے پڑھ لیں، ترتیب اس کی کچھ یوں ہے، براشیت 12 الوہیم ات حشمائیم. ٹھیک ہے، پہلے آسمان لکھا ہے، اس کے بعد ویت لکھا ہے یعنی کیل اور یہوشوا. کیونکہ یہوشوا کون ہے؟ الف تاب. یہوشوا کون ہے جی؟ الف الف اور تاب. تا. جب الف تاب کے ساتھ واب لگ جائے گا تو واب کیل کی تصویر دیتا ہے، جس کا مطلب عبرانی میں کفارہ بھی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حشمائیم کے بعد یہوشوا اور کفارہ آگے لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہاز یعنی زمین، یعنی زمین. سو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جیسے ویت حشمائیم یعنی آسمانوں اور ہا ارض یعنی زمین کے درمیان لکھا ہے، ویسے ہی یہوشوا نے جو الف تاب ہے کیل یعنی کفارہ دے کر زمین والوں کو آسمان والے کے ساتھ جوڑا، یعنی جوڑا. میل ملاپ کرایا ہے، وہ درمیانی ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. باروک ہاشم جی. تو یہوشوا درمیانی ٹھہرا، جیسے پیدائش کی کتاب میں الف تاب لفظ آسمان اور زمین کے درمیان میں لکھا ہے، ویسے ہی یہوشوا جو الف تاب ہے ہمارا اور خدا کا درمیانی ہے. عبرانیوں 9:15 پڑھ دیں. جی. سوری. جی، عبرانی 9:15 لکھا ہے، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں. آمین. باروک ہاشم جی. باروک ہاشم. سو لہذا آپ کا اور میرا جو مسایہ ہے وہ الف تاب ہے. وہ کیا ہے؟ الف تاب. الف تاب ہے. اس نے کفارہ دے کر ہمیں جو ہے وہ نجات بخشی ہے. ہمیں اس نے آسمان سے ملایا. ہم جو زمین والے ہیں آسمان کے خدا سے مل چکے ہیں مسایہ کے وسیلہ سے. باروک ہاشم جی. باروک ہاشم. آمین. اور یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ آپ سب نے پیچھے سیکھا ہے کہ اس خدا تک کسی کی رسائی نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خاص طور پر ایبیونائسٹ ہیں، اور میں ان لوگوں سے بھی کویشچن کرتا ہوں جو
یہوشوا ہمشیاہ کو بطور انسان خدا مانتے ہیں، میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار یہ آپ لوگ سمجھائیں کہ بائبل کہتی ہے کہ کسی انسان کی خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی، تو اگر یہوشوا ہمشیاہ محض ایک انسان ہی ہے اور اس کے اندر الوہیت نہیں ہے، تو پھر بائبل کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی مخلوق خدا تک رسائی رکھتی نہیں، تو جس کی اپنی خدا تک رسائی نہیں اور انسان تک تو ہے، وہ ہماری خدا تک رسائی کیسے کرائے گا؟ بالکل کیونکہ درمیانی وہی شخصیت ہو سکتی ہے جس کی رسائی دونوں فراکین تک ہو۔ مثال کے طور پہ میری اور وکٹر بھائی کی جدائی ہے اور اس کا درمیانی جوزف بھائی ہیں، تو ہمارے دونوں کا درمیانی جو ہے لازم ہے کہ ان کی رسائی سفیان تک بھی ہو اور وکٹر بھائی تک بھی ہو، بالکل ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر ان کی رسائی صرف ایک فریق تک ہوگی تو پھر صلح ممکن نہیں، بالکل وہ جدائی ختم نہیں ہو سکتی، تو لازمی ہے کہ جو درمیانی ہے اس کی رسائی دونوں پارٹیوں تک ہو۔ تو جو یہوشوا ہمشیاہ ہیں، اگر وہ محض انسان ہے تو بائبل کا یہ کلیم ہے کہ بھائی کسی بھی انسان یا مخلوق کی رسائی خدا تک نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ درمیانی کیسے ہوا؟ کیونکہ ایک درمیانی کی رسائی دونوں تک ہونا بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی جی میری؟ میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی جی کہ بالکل جو درمیانی ہے اس کی رسائی لازمی ہے کہ اس کی رسائی دونوں فراکین تک ہو۔ سو یہوشوا ہمشیاہ اپنی الوہیت میں 300 تک رسائی رکھتا ہے، باروک ہاشم، آمین لامحدود خدا تک رسائی رکھتا ہے، اور اپنے بشریت میں انسانوں تک رسائی رکھتا ہے۔ اس نے دونوں تک رسائی حاصل کی اور اس کے بعد صلح کرائی، اس لیے ایلف جو ہے وہ اس کی الوہیت ہے اور تاب جو ہے وہ اس کا تجسم ہے، اور جو باب آپ پڑھتے ہیں حشامائیم کے بعد وہ اس تجسم کا کفار ہے جس کے اندر کیل ٹھوکے گئے۔ باروک ہاشم جی، بارک ہاشم جی بارک ہاشم ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی، خدا نے چاہا تو اگلی دفعہ یہیں سے شروع کریں گے۔ باروک ہاشم جی، بہت اوکے شکریہ بارک ہاشم جی خدا ہمارے ساتھ